ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ علی لاریجانی اہم شخصیت ہیں لیکن نظام متاثر نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دولت، مذہب یا نسل سے قطع نظر ہمارا دشمن ایک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، یورپی اور امریکی حکام کی ایک بڑی تعداد اس جنگ کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ ایران پر جنگ غیر منصفانہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کے مزید اراکین کو بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ عالمی اثرات کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے اور یہ سب کو متاثر کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ علی لاریجانی اہم شخصیت ہیں لیکن نظام متاثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دولت، مذہب یا نسل سے قطع نظر ہمارا دشمن ایک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد نظام متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ایران پہلے سے تیاریاں کر چکا ہے اور اس بار جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ایران ذہنی طور پہ پہلے سے تیار تھا کہ اگر شہادتیں ہوتی ہیں تو کس طرح ان کو فوری طور پہ ریپلیس کیا جائے گا۔ گھبرا کے یا پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر صورتحال ایسی ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے اور دشمن کو فائدہ کسی صورت اب نہیں پہنچانا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے اس بیان نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار ہے کہ جتنی بھی اعلیٰ قیادت ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس وقت ایک تلوار کی نوک پر چل رہی ہے اور تلوار کی دھار پہ چل رہی ہے، تو اس لیے وہ تیار ہیں شہادتیں پیش کرنے کے لیے، اور شہادتیں ہو جانے کی صورت میں فوری طور پہ ان کی جگہ دوسرا آگے بڑھتا ہے اور دوسرا شیر جوان آگے بڑھتا ہے اور ان کی جگہ کمان سنبھال لیتا ہے۔ علی لاریجانی بھی جام شہادت نوش کر کے آپ کو بتائیں کہ اپنے کام میں سرخرو ہو گئے، وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہیں، شہداء کرام سے جا ملے ہیں، اور اب ان کی اس شہادت سے ایرانی وزیر خارجہ کے بیان نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ شہادت جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں وہ تمام شہادتیں ایران کے، ایرانی افواج کے، ایرانی عوام کے ارادوں کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں، ان کے حوصلوں کو اور زیادہ آہنی بناتی ہیں اور ان کی چاق و چوبند ہونے کی صلاحیت کو اور زیادہ چار چاند لگا دیتی ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی شہادت ہوئی ہے علی لاریجانی کی تو یا بسیج فوج کے کمانڈر کی، غلام رضا ربانی کی، تو ان شہادتوں کے بعد ایران نے فوری طور پہ اسرائیل سے بدلہ لیا اور بدلے کے لیے 100 سے زائد میزائل داغے گئے، جس میں 200 سے زیادہ یہودیوں کے ہلاک ہونے کی، جہنم واصل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، سڑکیں تباہ ہوئی ہیں اور بڑے ہی پیمانے پر وہاں پہ جو گاڑیاں ان کی موجود ہیں وہ بھی خس و خاشاک کی طرح بکھر گئی ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک قسم کا جوابی حملہ بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جو بنکرز بنائے گئے تھے وہ بنکرز بھی یہودیوں کو، صہیونیوں کو ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت رہے ہیں۔